جب اللہ کو تمہاری عبادت پسند آ جاتی ہے تب وہ تحفے میں عید دیتا ہے۔ جب اسے تمہاری رمضان میں مانگی ہوئی دعائیں بھا جاتی ہیں تب وہ تمہیں کن کی خوشخبری کے طور پہ عید دیتا ہے۔ جب وہ تم سے خوش ہوتا ہے تب تمہیں خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب تمہیں صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی بات منوانے کے لیے پہلے رب کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری ہر چاہت سے، تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ جب اللہ کو تمہاری دعا پسند آ جاتی ہے تب وہ بدلے میں کن فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم وقت تہجد اللہ کو پکارو اور تمہارے لیے معجزہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم یقین رکھو اور تم پہ رحم نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد نہ آئے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی فریاد بھول نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہیں۔ انسان کی ہر چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار اللہ تعالیٰ امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو وہ چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے، اس فریاد کو بار بار سننے کے لیے آزمائش کا وقت لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلیں اور ان کے راستے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں ہے، لیکن تم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کی آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں اللہ بڑی پرفیکٹ طریقے سے اپنے سارے کام کرتا ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے کر جاتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز سے نہیں۔ بڑی نفاست سے سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں کسی وقت میں بکھری بھی تھیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں۔ جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے بالکل ویسے ہی وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ بس یقین رکھو اس پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
جو لوگ اللہ کی رحمت پر اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں، جو سوال نہیں اٹھاتے، اعتراض نہیں کرتے، وہ کبھی اندھیرے راستوں پر ٹھوکریں نہیں کھاتے۔ کوئی ہوتا ہے جو انہیں سنبھال لیتا ہے۔